حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اور عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ حکم دیا کہ میری عبادت کے ساتھ ساتھ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کی تعظیم و توقیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب و مطلوب ہے۔ اللہ کریم کی یہ چاہت ہے کہ حضرت انسان اپنے والدین کی تعظیم و توقیر کرے، بالخصوص جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اب اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی والا پہلو بچھائے، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرے، اور والدین کے لیے اف تک کا لفظ استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کثیرہ کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش، کسی کی پوجا نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اب ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے حضور اپنا سر مسجود کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی تعظیم و توقیر بھی کرتا رہے۔ کتب احادیث کی ایک مستند اور معتبر کتاب ہے مشکات شریف۔ مشکات شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آقا میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کو اختیار کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، امّک، تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، امّک۔ اس نے پھر عرض کی، ثم من، پھر کون؟ تو فرمایا، قال امّک، کہ تیری ماں۔ 3 مرتبہ صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میں کس کے ساتھ زیادہ اچھے انداز سے پیش آؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو اس کی ماں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ 4تھی مرتبہ پھر اس نے پوچھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال ابوک، یعنی تیرا باپ۔ حضرات محترم، سوال کرنے والے نے 3-4 مرتبہ سوال کیا، اور 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کے متعلق فرمایا کہ وہ تیرے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں اپنی اولاد کو تکلیف در تکلیف کو سہ کر، تکالیف کو برداشت کر کے پھر جا کر اس کو پیدا کرتی ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اے روز کی مشقتیں، اے روز کی تکالیف جو بظاہر بچے کو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن والدہ ان کو محسوس کرتے ہوئے بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والد کی بنسبت ماں کے حقوق کے بارے میں زیادہ کلام فرمایا ہے۔ 9 ماہ تک ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اور ہر لمحے، ہر ساعت میں مختلف تکالیف میں، مختلف دردوں میں وہ بیچاری مبتلا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ایک شخص نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر 7 حج کروائے۔ اب وہ یہ تصور کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہو،
میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے، میری ماں نے میری پرورش کی ہے، لیکن میں نے اب اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پیدل حج کروایا ہے، طواف کروایا ہے، سارے کے سارے رکن میں نے اپنی ماں کو کروائے ہیں، تو ہو سکتا ہے آج میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ شخص نیک تھا، غیب سے آواز آتی ہے، اے ماں کے حقوق کے متعلق کلام کرنے والے، کہ تو نے ماں کے حقوق ادا کر دیے، ساتھ حج کرانے کے بعد یاد رکھ، ہو سکتا ہے کہ تو نے جو اپنی ماں کو یہ حج کروایا ہے، یہ سارے کے سارے تمہارے جو اعمال ہیں، یہ تمہاری ماں کا اس حال میں رات کو بسر کرنا کہ خود تکلیف میں مبتلا ہونا، تمہیں راحت پہنچانا، اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات محترم، آج ہم بعض اوقات چھوٹے اور بظاہر قلیل نظر آنے والے کام کر کے یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو مد نظر رکھتے ہوئے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کے اندر بسر کرنی چاہیے، بعد از وفات ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنے مرتبے ملے، جتنی مجھے شان عطا کی گئی ہے، یہ ساری کی ساری میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ میری والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری والدہ نے رات میں مجھ سے پانی طلب کیا، بیٹا پانی لاؤ۔ اس نے اتفاق سے اس رات گھر میں پانی موجود نہیں تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں رات کے وقت ہی گھڑا لے کر نہر کے کنارے پہنچتا ہوں، وہاں سے پانی لے کر آتا ہوں اور گلاس میں پانی ڈالتا ہوں اور اپنی والدہ کو حضور پیش کرنے کے لیے جب جاتا ہوں تو والدہ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ساری رات میں وہ گلاس لے کر کے کھڑا رہتا ہوں کہ میری والدہ بیدار ہوگی، میں ان کو پانی پیش کر دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے، میری ماں مجھ سے پوچھتی ہے آپ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو پھر یہ بیٹا کہتا ہے، امی جان آپ نے پانی طلب کیا تھا، میں آپ کو پانی پیش کرنے کے لیے آیا، آپ کی آنکھ لگ گئی، ساری رات میں پانی لیے کھڑا رہا، یہاں تک کہ پانی سے کچھ قطرے گرتے ہیں جو میرے ہاتھ پر برف کی صورت میں جم جاتے ہیں، جب میں علیحدہ کرتا ہوں تو خون نکل جاتا ہے۔ ماں خوش ہوتی ہے اور دل سے دعا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ اللہ نے ان کو ماں کی خدمت کا یہ صلہ دنیا کے اندر عطا کر دیا کہ ان کو ولایت کا تاج عطا کر دیا۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی سیرت کے اندر بھی یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے اگرچہ آپ کی والدہ کا وصال آپ کی کم سنی میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو رضائی ماں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، آپ ان کو بھی بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے، بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر تک کو بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر مقام جارانہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ گوشت تقسیم کر رہے تھے، گوشت تقسیم کرنے کے دوران ایک خاتون آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بذات خود ان کے لیے چادر بچھاتے ہیں اور ان کو بیٹھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کون خاتون تھی جن کو آپ نے اتنی عزت دی ہے، جن کی آپ نے اتنی رسپیکٹ کی ہے، آقا یہ تھی کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضائی ماں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ان کی خدمت کی۔ حضرات محترم، ایک شخص
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جا کر جہاد میں شرکت کر سکوں، میں اسلام کا علم بلند کر سکوں، آقا مجھے اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، استفسار کیا کیا تمہاری ماں حیات ہے، والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میری ماں بڑھاپے کی عمر میں ہے لیکن زندہ ہے، آقا مجھے جہاد کی اجازت مرحمت کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اور جہاد کے متعلق فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جب ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، بوقت شہادت کا جو لطف ہوتا ہے یہ اس کو جنت میں بھی محسوس کرے گا۔ اللہ پاک اس سے کوئی اس کی خواہش پوچھتا ہے تو آگے سے یہی بتاتا ہے کہ مولا میری خواہش یہ ہے میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، تیری راہ میں جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں، آقا یا اللہ مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیج، یہی عمل میں کرتا رہوں۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ شہادت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، جہاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو جہاد کرنے سے روک دیا اور فرمایا جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی والدہ کی تیمارداری کرو، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمیں آئے جہاد کے معاملات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ماں باپ کی خدمت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم خوش نصیب ہوتے ہیں وہ احباب کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ بھی فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، اس خدمت کی وجہ سے ماں دعا دے گی، اس دعا کی برکت سے اللہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو جہاد میں جانے سے منع کیا اور فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کر، اپنے والدہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کر۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، اور یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی ماں ہیں، یہ قرآن میں رب کا فرمان ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں واضح ارشاد فرما دیا کہ جو مومن ہیں ان کی جو ماں ہیں وہ انبیاء کی ازواج ہیں۔ تو جو شخص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، یاد رکھے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی بات کہے یا ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کوئی بات کرے، تو ایسا شخص بظاہر اگرچہ کہتا رہے لیکن مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں، ازواج ہیں، وہ ان کی مائیں ہیں۔ تو کوئی ذی شعور اپنی ماں کے بارے میں غلط بات نہیں کہتا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں، تم ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہو، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کے حکم عدولی کی، ان کی اطاعت میں اپنی
اپنے سر کو نگو نہیں کیا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے رہے، بلکہ انہوں نے جو بات کہی ان کی بات کا رد کرتے رہے، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے رہے، فرمایا ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، گویا تم اپنے لیے جہنم کے حقدار بننے کی کوشش کر رہے ہو، والدین کو راضی کرو گے، ماں باپ راضی ہو جائیں گے، تو فرمایا گویا تم اپنے لیے جنت کی راہ کو ہموار کر رہے ہو، اپنے لیے جنت کی راہ کو ہموار کر رہے ہو۔ افسوس کے ساتھ دین سے دور ہونے کی بنا پر ہم نے دین کو اپنے اندر داخل نہیں کیا، ہم نے دین کو پڑھا نہیں، دین کو سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے ماں باپ کی بعض اوقات اطاعت اور فرما برداری سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے ماں باپ کو پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اپنی زوجہ کو ماں باپ کو پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب علم کی کمی ہے۔ زوجہ کے الگ حقوق ہیں، والدین کے الگ حقوق ہیں۔ جو شخص علم دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، علماء کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بھی جان جاتا ہے اور اپنی زوجہ کے حقوق کے متعلق بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے، اپنی اولاد کے حقوق کے بارے میں بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرات محترم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ایک یا دونوں کو، پھر جنت میں نہ چلا جائے، فرمایا اس شخص کی ناک خاکہ لوگ ہوگی۔ کہ اپنے والدین کو پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، لیکن ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اس کے لیے وعید بیان کر رہے ہیں کہ اس کی ناک خاکہ آلود ہو، گویا وہ ذلت میں مبتلا ہو جائے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری دنیا میں نہیں کرتا، ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے زبان چلاتا ہے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ آخرت میں اس کو سزا ملے گی ہی ملے گی، آخرت میں تو اس نے اس چیز کا جواب دینا ہی دینا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اے لوگ، اے میرے بندو، اے میرے امتیوں، اے میرے بندو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، میرے امتیوں تم ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جائے یہ وہ فرد ہے جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے۔ مثنوی شریف کے اندر آتا ہے ایک حکایت لکھی ہوئی کہ ایک شخص اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے ایک پرندے کے متعلق کہ بیٹا یہ کون سا پرندہ ہے؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ بیٹا تنگ آ جاتا ہے۔ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، چونکہ ان کے اندر ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور یہ وہی باتیں بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں جو بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اولاد کو چاہیے صبر و تحمل کے ساتھ ماں باپ کو لے کر کے چلے، ماں باپ کے معاملات کو دیکھے، لیکن اس نادان نے اپنے باپ کی بات پر توجہ نہیں دی، باپ کی بات کو سمجھا نہیں، اہمیت نہیں دی۔ دو چار مرتبہ جب والد نے پوچھا بیٹا یہ کون سا پرندہ ہے، تو بیٹا ڈانٹنے لگ گیا اور اس انداز میں کہنے لگا، ابا حضور کیا ہو گیا، ابھی تو آپ کو بتایا پھر آپ بول گئے۔ وہ والد اندر جا کر ایک پرچے لاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں 100 مرتبہ لکھا ہوا ہو، بیٹا جب تم چھوٹے تھے نا، اسی پرندے کے متعلق تم نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے 1 2 3 4 نہیں بلکہ 100 مرتبہ میں نے اس پرندے کے متعلق تمہیں بتایا کہ بیٹا اس پرندے کا نام یہ ہے، اس پرندے کا نام یہ ہے، 100 مرتبہ میں نے بتایا، لیکن میں پریشان نہیں ہوا، میں اکتایا نہیں۔ اے میرے بیٹے 2 سے 4 مرتبہ میں نے تم سے پوچھ لیا اور تم اس قدر بے قرار ہو گئے، تم اس قدر بے چین ہو گئے، اور اس قدر تم غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے، اس طرح تم ہیپر ہو گئے۔ حضرات محترم، ماں باپ کے دل آزاری کا سبب اس طرح کے معاملات بن سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ عجز و انکساری کو اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ما من والد بار ينظر الى والدیہ، کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی جانب محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ چاہے کتنے مرتبہ بھی دیکھے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اطیب ہے، اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دینے پر بھی قادر ہے۔ جو جتنے مرتبہ اپنے والدین کو پیار اور محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اپنے ماں باپ کو عزت دیں گے، کل کو ہماری اولاد ہمیں عزت دے گی۔ آج اگر ہم اپنے والدین کو اگنور کریں گے، والدین کی اہمیت کو سمجھیں گے نہیں، تو کل کو ہماری اولاد ہمیں نہیں سمجھے گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم خود بھی علم دین کو حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی علم دین کے ساتھ وابستہ کریں۔ جس بندے کے اندر علم دین آ جاتا ہے، علم دین اس کو تمام چیزیں سکھا دیتا ہے۔ والدین کا ادب کیسے کرنا ہے، زوجہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اپنی اولاد کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، سارے ان علوم کے بارے میں جب وہ سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھر ان کا حق ادا کرنے بھی کما حق کو کچھ نہ کچھ حصے تک وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے ہو جائیں۔